الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. سامعین کرام، مہمانان اعظام اور موقر اساتذہ کرام، 13ویں صدی ہجری اپنے اختتام کی طرف روا دوا تھی۔ ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا، صرف اٹھتا ہوا دھواں باقی رہ گیا تھا جو چراغ کے بجھ جانے کا اعلان کر رہا تھا۔ دہلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا، صرف ڈھول کی منادی میں ملک بادشاہ کا رہ گیا تھا۔ اسلامی شعائر رفتہ رفتہ روبہ زوال تھے، دینی علم اور تعلیم گاہیں کچھ پناہی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بک رہی تھی، مشرقی روشنی چھپتی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، جب ان حالات سے یقین ہو چلا کہ اسلام کا چمن اب اجڑنے کو ہے اور یہ کہ ہندوستان بھی اب اسپین کی تاریخ دہرانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے، کہ اچانک چند نفوس قدسیہ جن کے سربراہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنے دل میں ایک خلش و کسر محسوس کی۔ یہ خلش علوم نبوت کے تحفظ، دین کو بچانے اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کی تھی۔ چنانچہ وقت کے وہ اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بارے میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا جو اس پر مجتمع تھی کہ اس وقت بقائے دین کی صورت وجود اس کے کچھ نہیں کہ ایک دینی درسگاہ قائم کی جائے جس میں علوم نبویہ پڑھائے جائیں اور انہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور تمدنی زندگی اسلامی سانچوں میں ڈھالی جائے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی رہنمائی ہو تو وہی دوسری طرف خارجی مدافعات بھی ہو، جس سے ایک طرف صحیح اسلامی تعلیمات لوگوں کے اندر پھیلے تو وہی دوسری طرف ایماندارانہ سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔ سامعین کرام، جب 1857 کی جنگ آزادی میں ہمیں فتح کی جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز مکار قوم اپنی شاکرانہ چالوں سے یہاں کی مالک بن گئی تھی، تو انگریز کا ایک نمائندہ لارڈ نکالے یورپ سے اسکول اور کالج کا نقشہ لے کر ہندوستان پہنچا اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہو۔ یقیناً یہ نعرہ جب ایک فاتح و برسر اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا اور وہ بھی تعلیم کا نعرہ جو کہ بذات خود ایک انقلاب آخری حربہ ہے، تو اس نے ملک پر ایک قاتل کا اثر ڈالا جس کے نتیجے میں ایسی نسلیں ابھرنی شروع ہو گئی جو رنگ و نسل کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھی لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے انگریزی جامہ میں نمایاں ہونے لگی۔ اسی ذہنی و خطرناک انقلاب کو دیکھ کر بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم قائم کر کے عملی طور پر ایک جامع و مکمل نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن دل و دماغ اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے ان کے اندر اسلامی شعور زندہ ہو۔ کمرہ یہ نکلا کہ مغربیت کے ہماگیر افراد پر بریک لگ گیا اور بات ایک طرفہ نہ رہی بلکہ اس چیز کا مکمل ثبوت مل گیا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ سامعین کرام، ہمارے اسلاف کی یہ تعلیمی تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس نے اس دور میں ایک مؤثر رول ادا کیا، جس کے ذریعے ایک طرف دور غلامی کو توڑا گیا تو وہیں دوسری طرف دین محمدی کو پروان چڑھایا گیا، جس کے ذریعے ایک طرف انگریز کے ناپاک پنجے سے وطن کو آزاد کرایا گیا تو دوسری طرف پادریوں سے
صاحب کو. سامعین کرام، آج حضرت امام نووی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ عصری تعلیم کے خلاف تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے. آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک جگہ پر دو چیزیں رہیں گی تو کسی ایک میں ہر درجہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی پر بس نہیں بلکہ حج کے سفر میں جب آپ جہاز کے کپتان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو کہ ایک انگریز تھا، تو آپ انگریزی زبان سے ناقابل ہونے کی وجہ سے مکمل طریقے سے اس تک اسلام کو نہ پہنچا پائے، جس پر آپ کو بڑا افسوس ہوا اور فرمایا کہ اس سفر کے بعد ضرور انگریزی زبان سے واقفیت حاصل کروں گا. اور اسی طرح جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو آپ نے اس کی مذمت کرنے کے بجائے اس کی تعریف و تعریف کی. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ زبان بھی کہہ نہیں سکتی، قلم بھی لکھ نہیں سکتا. زبان بھی کہہ نہیں سکتی، قلم بھی لکھ نہیں سکتا. خدا نے دوست کو اس شخص کو ایسا بنایا تھا وہاں